الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، عید الاضحیٰ سے پہلے ماہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہے، جن میں عید الاضحیٰ کا پہلا دن شامل ہے، یہ 10 دن اپنی فضیلت اور عظمت کے لحاظ سے پورے سال کے دنوں سے عظمت والے ہیں. رمضان کے دن بھی عظمت میں ان کے برابر نہیں ہیں. رمضان کی راتیں آخری عشرے کی وہ راتیں افضل ہیں، ان جیسی راتیں نہیں ہیں، لیکن ذو الحجہ جیسے پہلے 10 دنوں جیسے پورے سال میں دن نہیں. اس بات کی صراحت بخاری شریف کی حدیث کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے. اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب یہ عظمت والے دن ہیں تو ہمیں بالکل ان ایام کے اندر اپنی عبادات کو ہر لحاظ سے، نوافل کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کے لحاظ سے، یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لحاظ سے ان دنوں کی عظمت کا خیال رکھے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں خاص طور پر یاد کرنا چاہیے، اور آپ ان دنوں کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دی ہے. نماز، روزہ عرفہ کا، قربانی اور بہت سی حج جیسی بڑی عبادت، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یعنی عبادات کے لحاظ سے ان 10 دنوں جیسے ایام نہیں ہیں. تو ہمیں ان 10 دنوں کے لحاظ سے ان کی عظمت کو ذہن کے اندر رکھ کر یہ 10 دن اپنے گزارنے چاہیے. عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں آج کے خطبہ میں کچھ ضروری احکام و مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ان عظمت والے دنوں میں سے ایک عظمت والا دن ہے. عید الاضحیٰ کے حوالے سے بلا کسی تمہید آپ پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ عید الفطر سے پہلے تاک تعداد میں کھجوریں کھا کے آنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. لیکن عید الاضحیٰ میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ نماز سے پہلے آپ کچھ چیز تناول نہ فرماتے، بلکہ نماز کے بعد قربانی کا گوشت آپ کا پہلا کھانا ہوا کرتا تھا، یعنی جو ناشتہ ہوا کرتا وہ قربانی کے گوشت سے. لیکن یہاں کچھ باتیں ہم نے اپنی طرف سے ساتھ شامل کرنی
کہ جو قربانی کا جو گوشت کا جو دل والا حصہ ہے یا کوئی تلی ہے اس کو کھانا یہ سنت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن ساتھ ہی جہاں یہ مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں وہاں یہ وضاحت بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کھانا قربانی کے گوشت کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن پہلا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ سنت، اس پہ جو عمل کرے گا وہ ثواب کو حاصل کرے گا، لیکن جو اس سنت پر عمل نہ کر سکے اس پر گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور کسی ایسی مرض کے اندر مبتلا ہے جو بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اس کے پاس قربانی کا گوشت لیٹ آتا ہے، اس کی قربانی ہے ہی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ نیتوں کا ثواب دینے والے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عید کے حوالے سے ایک بڑا اعلان یہ فرمایا کہ عید والے دن، بخاری شریف کی روایت ہے، صحابیہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم ہوتا کہ ہم خواتین گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں ہم عیدگاہ کی طرف آئیں، اور خواتین اور بچے یہ بھی عید کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کریں اور عیدگاہ کے اندر پہنچے اور نماز عید کو ادا کریں۔ جب آپ علیہ السلام نے اس حکم کو جاری کیا تو خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا، اب وہ سوال سمجھنے والا ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ سوال یہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر خاتون وہ عیدگاہ کی طرف آئے تو ہم میں سے ہر کے پاس پہننے کو دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے جو اوڑھ کے ہم آ جائیں، تو ہم عیدگاہ کی طرف کیسے آئیں؟ آپ پہلے سوال کے لفظوں پہ ہی غور کریں کہ کیا سوال ہے اور ان کے پردے کا کیا اہتمام ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا عیدگاہ کی طرف خواتین کو آنا ہی چاہیے، اگر دوپٹے نہیں ہیں تو آپ نے دوسرا اعلان فرمایا جس خاتون کے پاس دوپٹہ پہننے کو نہیں ہے وہ اپنے کسی دوسری بہن سے دوپٹہ مانگے، اور دوسری عورت کو چاہیے کہ عید والے دن ادھار اپنی بہن کو نماز عید کے لیے باہر آنے کے لیے دوپٹہ لازمی وہ بطور ادھار وہ دے دے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کی خواتین کا پردہ کے حوالے سے اہتمام اور ان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کا لیول چیک کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، قرآن کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ خواتین بغیر پردے کے باہر نہیں جائیں گے، ہم کیسے باہر آ سکتی ہیں؟ آپ کا ایک حکم آ گیا ہے کہ ہم عیدگاہ کی طرف آئیں، ہم کیسے آئیں؟ ہم آئیں گی دوپٹے نہیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گھر سے باہر قدم رکھتی تھی، زندگی میں کوئی بھی سٹیپ، کوئی بھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا کام آتا سب سے پہلے وہ سوچتی کہ شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی اس بارے میں رہنمائی کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ اثار، قربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایک عظیم سبق سکھایا، عظیم درس دیا کہ اگر کسی عورت کے پاس دوپٹہ نہیں ہے دوسری عورتیں اپنی بہنوں کے ساتھ یہ تعاون کریں۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز جو عید الاضحیٰ ہے یا یہ جو دن جا رہے ہیں یہ دن ذکر و اذکار کے بھی ہیں، تو نماز عید الاضحیٰ سے پہلے تکبیرات کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس مسئلے کو میں اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں۔ تکبیرات کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی 9 ذوالحجہ کا دن شروع ہو جائے گا، یہاں اتوار والے دن ہمارے 9 ذوالحجہ ہے، 9 ذوالحجہ اتوار والے دن اس سال نماز فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی
نماز عصر تک یہ تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور یہ تکبیرات کے حوالے سے ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ مسلمان وہ جو پہلے دور والا ایک طریقہ تھا تکبیرات کے حوالے سے کہ جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام نماز عید کی طرف آتے بڑا اہتمام کر کے بلند آواز کے ساتھ وہ ایک گروہ کی شکل میں آتے یا جس طرح بھی آتے تو وہ بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھتے پڑھتے عیدگاہ کی طرف آتے تھے. یہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار تھا. لیکن آج مسلمانوں نے اگر اس طریقے کو کم کر دیا ہے یا پتہ نہیں کوئی جھجک ہے, وہ تکبیرات کہتے بازار میں تکبیرات کہتے نہیں آتے, حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ بازاروں میں آئے, جیسے ہی بازاروں میں چلے عیدگاہ کی طرف آئیں اور 3-4 دن جو بنتے ہیں آپ نماز کے لیے آئیں, نماز کے بعد بازار میں چلیں, گھر میں چلیں, جہاں بھی موقع ملے ان تکبیرات کو آپ پڑھتے رہیں. اب ایک مسئلہ یہ سمجھیں وہ تکبیرات کیا ہے. اکثر لوگ صرف وہ جو الفاظ عام طور پہ علماء پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الفاظ آتے ہی نہیں تو ہم تکبیرات کیسے پڑھیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں یہ الفاظ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے تعلیم کردہ نہیں ہیں, یہ الفاظ آپ نے نہیں سکھائے, یہ صحابہ اکرام نے پڑھے ہیں. ایک صحابی نے یہ پڑھے اور بعض صحابہ ایسے پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ. بس مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے. آپ صرف تکبیرات ان کو سمجھیں یہ الفاظ آپ کی تکبیرات ہیں کہ آپ بازار میں آتے آپ پڑھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ, یہ ساری تکبیرات. ان کے علاوہ اور کوئی لفظ, یہ جو ترتیب پہلے میں نے ادا کی ہے یہ ترتیب کو ضروری ترتیب نہیں ہے. اور سب سے اہم بات میں نے کیا بتائی, یہ وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خود ادا کیے ہوں کہ کوئی بندہ سختی کرے کہ یہی الفاظ پڑھنے ہیں. بس صرف اللہ کا نام بلند کرنا ہے اور کوئی جملہ کسی کو نہیں بھی آتا, صرف یہ پڑھتا رہے اللہ اکبر. تو یہ تکبیرات ہیں. تو میں ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی عیدگاہ کے اندر آ جائیں تو کوئی بندہ خاموشی سے نہ بیٹھے. جیسے میں جمعے سے پہلے میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جمعے سے پہلے والا جو ٹائم ہے وہ ٹائم بڑا قیمتی ٹائم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نماز جمعہ سے پہلے رکعات کی تعداد, سنتوں کی تعداد کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں 4 نہیں فرمایا, 2 نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنا جس کے مقدر میں نماز ہے, جتنا کوئی پڑھ سکتا ہے 2 کر کے 4 کر کے وہ پڑھ لے. تو جمعے سے پہلے بعض بھائی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, 2 رکعتیں ادا کی یا 4 ادا کی بیٹھ جاتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آپ جتنا بھی یہ ٹائم آپ کو مل جائے. میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جمعے سے پہلے وہ 8 رکعتیں ادا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں دیکھیں تو اس میں صحابہ اکرام اور ان کے بعد جو تابعین ہیں ان سے جمعے سے پہلے 30 رکعتیں 34 رکعتیں یہ تعداد نفل پڑھنا یہ ثابت ہے. تو آپ مسئلہ یہ سمجھیں کہ جمعے سے پہلے بڑا قیمتی ٹائم ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قاری صاحب ہمارے لیے دعا کریں, تو میرے بھائی یہ وہ قیمتی ترین ٹائم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا, آپ نے جب فرمایا کہ جمعے سے پہلے نفل نماز ادا کریں, لیکن ساتھ فرمایا یہ جو نماز تو ان لوگوں کی ہے جن کے دل حاضر ہوتے ہیں. اب اس جملے کو سمجھیں, جمعے سے پہلے یہ نماز ان لوگوں کی ہے جن کے دل حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے سے مراد کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایسے دل حاضر ہوتے ہیں کہ خیالات اور طرف نہیں جاتے.
وہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ وہ نفل ہیں جو نفل انسان کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، سختی نہیں کی گئی، واجب نہیں کیے گئے، فرض نہیں کیے گئے. جس نے بھی پڑھنے ہیں آ کے اپنے شوق سے پڑھنے ہیں. جس نے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اپنے اجر و ثواب کے لیے پڑھنے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے ہیں. تو فرمایا یہ والے نفل تو حاضر دل والوں کی نماز ہے. تو یہاں تو جو لوگ آئیں پھر خیالات چھوڑیں اور یہ نفل ادا کرنے کے بعد پھر میرے بھائی جو دعا کا ٹائم ہے، دعا کا جو وقت ہے، جمعے والے دن کے حوالے سے آپ نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسا ٹائم ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، چند ایسے لمحات ہیں جن لمحات میں جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. تو جمعے کا ٹائم، جمعے کا دن ہم کیوں اس سے محروم ہو جاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے میرے بھائی کچھ وقت پہلے اہتمام کر کے، اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جمعے سے پہلے آپ کو خطیب کی ایک بات بھی سمجھ نہ آئے، آپ خطیب کی 100 باتیں خطیب نے خطبے کے اندر کی اور آپ کے پاس ایسا علم ہے، آپ نے کہا اس کی 100 کی 100 باتیں ہی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، آپ اختلاف کریں. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خطبے سے پہلے امام خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے جو بندہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عظمت بیان کی ہے اس عظمت کو آپ سنیں. آپ نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن 5 کام کرتا ہے، 5 کام جمعے والے دن غسل کا صحیح طرح اہتمام کر کے مسجد کے اندر آتا ہے. نمبر 1 غسل کا اہتمام کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ پیدل آئے. پیدل نہیں آ سکتا سواری پہ آتا ہے، کوشش کرتا ہے پیدل آتا ہے. تیسری بات فرمایا وہ امام پہ جتنا قریب جگہ ملتی ہے، جتنا قریب جگہ ملتی ہے، گردنے پھلان کے نہیں آتا بلکہ جو جگہ اس کا حق ہے وہ قریب جگہ جو ملتی ہے وہ قریب جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور چوتھی بات فرمایا پورے کا پورا خطبہ وہ سماعت کرتا ہے اور اس میں کوئی خطبے کے منافی کام نہیں کرتا. کسی سے السلام علیکم کیا حال ہے یہ خطبے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی، اور میں نے یہاں میرے بھائی کو غصہ نہ کرے، کئی دفعہ میں ڈسٹرب ہو گیا، ادھر میری بات ہو رہی ہے ادھر فون پہ کسی اور کی بات ہو. ہاں جی، خطبے کے دوران یہ ہمارا جمعے کے وعدے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں 4 باتیں ہوں گی اور 5ویں باتیں 4 دوبارہ دہراتا ہوں. جمعے والے دن غسل کا اہتمام کر کے آتا ہے، کوشش کرتا ہے پیدل آتا ہے، سواری پر بھی جو آئے گا محروم نہیں ہوگا. تیسری بات امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. چوتھی بات خطبے کے اندر کوئی منافی کام نہیں کرتا. اور 5ویں بات فرمایا یہ سب کچھ خطبے سے پہلے امام کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے وہ بندہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے. سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سیاستہ کی 3 بڑی کتابیں ان کے اندر یہ روایت ہے. فرمایا اس بندے کو ایک قدم کے بدلے، الفاظ سنیں، ایک قدم کے بدلے اس بندے کو 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ان 5 باتوں کا اہتمام کر لیتا ہے. اب عرض کرنے کا مقصد ہے کون بندہ ہے، ہم کیوں ان عظمتوں سے محروم ہیں، ہم اس روحانیت سے کیوں محروم ہیں؟ میں خود میرا ایک تجربہ یہ ہے کہ جو خطیب، جو جمعہ پڑھانے والا یا جمعہ پڑھنے والا بس صرف وہ سمجھے گا کہ 12:40 پہ خطبہ ہے، اس نے 39 منٹ پہ مسجد کے اندر آنا ہے، وہ سکون کے اندر نہیں آ سکتا. ہاں جی، میں کہتا ہوں کہ آپ 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے آپ اہتمام کر کے آئیں، جمعے کی عظمت کو سمجھیں کہ جمعہ کتنی عظمت والا دن ہے اور اس کی جو روحانیت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس فرمان کو آپ سمجھیں. آپ نے فرمایا جمعے والا دن پورے ہفتے کے ایام کا سردار ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جمعہ کیوں سردار ہے؟ سردار کیا کرتا ہے؟ سردار وہ ہوتا ہے جو باقی لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. اس کا
سردار کا باقی لوگوں کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ جمعے کا سردار ہونے کا مطلب یہ ہے جس طرح کا انسان جمعے کا دن گزارے گا وہی روحانیت عبادات کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ جو اسلام نے جس طرح سکھایا ہے جمعے کا دن اس کو گزارتا ہے، پورے ہفتے کے باقی جو 6 دن ہیں ان دنوں کے اوپر اس جمعے کے دن کا پورا اثر ہوتا ہے، پوری سرداری ہوتی ہے۔ تو اگر بندہ جمعے والے دن نہ جمعہ ادا کرے، نہ جمعے کی روحانیت کو حاصل کرے، تو باقی دنوں میں وہ والی نحوست، وہ والی بے برکتی انسان کی زندگی میں رہتی ہے۔ اب آئیے عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو عید والے دن یہ تکبیرات بلند کرنے کا حکم فرماتے، تو تکبیرات اللہ کا جو بھی ذکر ہے، میرے بھائی میں ابھی جمعے سے پہلے ایک بھائی سے عرض کر رہا تھا کہ اگر میں وہ دعا کے حوالے سے مجھ سے بات کر رہے تھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے کسی بھائی کو دعا کے اندر اور ذکر کے اندر وہ والی فیلنگ، وہ والے جذبات، وہ والا ایک تعلق جو اللہ تعالیٰ کے درمیان دعا کے وقت ہونا چاہیے اور ذکر کے وقت جو یہ جو ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنو، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، یا ذکر کے اندر مٹھاس ہے۔ بلال کو آپ فرماتے ہیں اے بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آئیے نماز پڑھ کے ہمارے دلوں کو سکون پہنچائیے۔ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ باتیں نماز کے ذریعے سکون ان دلوں کو ہے، ذکر کے ذریعے سکون ان دلوں کو ہے، یا قرآن کی تلاوت سننے کرنے سے ایمان ان لوگوں کا بڑھتا ہے جو تلاوت کو اپنے دلوں کے اندر اتارتے ہیں۔ یا ذکر کو دیکھیں نا، جب ایک بندے نے کہا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی اس محتاجی سے جو انسان محتاج، اللہ سبحان اللہ، میرا رب تو ان محتاجیوں سے پاک ہے، میرا رب تو ان نقائص سے پاک ہے، وہ ان عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جو تیرے بارے میں لوگ مشرکین کفار بات کرتے ہیں، تیرے اوپر یا اللہ جو بھی عیب، جو بھی الزام لگاتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے پاس بھی پاور ہے، سبحان اللہ، اللہ اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں، اللہ تو ان سارے عیبوں سے، ان سارے نقائص سے، ان سارے الزامات سے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، اللہ میری خواہشات سے، اللہ جس کو بھی میں نے بڑا مانا ہے، اللہ جس کو میں نے سمجھا کہ اس کے پاس بڑی پاور ہے، اللہ جس کے بارے میں نے سمجھا اس کا ایک دستخط، اس کا ایک آرڈر میری زندگی کو بالکل الٹ پلٹ کر سکتا ہے، اللہ جن کے بارے میں نے سمجھا کہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو ان سب سے بڑا ہے، اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں، اللہ تیرے برابر بھی کوئی نہیں۔ اس طرح لذت کے ساتھ، اس طرح دلوں میں اتار کے جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا، وہ ذکر انسان کے دلوں پہ اثر کرے گا۔ وہ ذکر وہ ہوگا جب آپ کریں گے آپ کو لطف آئے گا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ جذبات روحانیت والے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے وہ لمحات آپ کے دلوں میں تب آئیں گے جب آپ نے ان اذکار کو سمجھا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی تو ایسا نہیں جو معبود ہونے کا حق رکھے، اللہ یہ پاور، یہ اختیار، یہ عظمت، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ یہ عظمت میں نے صرف تجھے دی ہے۔ اور جہاں ایک وظیفہ بتانا چاہوں گا، جو لوگ بھی پریشان ہوں، کسی پریشانی کے اندر ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب بھی کسی پریشانی کے وقت، غم کے وقت میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے دنوں میں، ایسے ایام میں، ایسے لمحات میں کیا کروں، فرمایا علی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے برابر کسی کو نہیں کر رہا، لا اشرک بہ شیئا،
نہ میں اس کے برابر کسی کو میں نے کبھی کیا ہے، نہ کروں گا، نہ اب کر رہا ہوں۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب آپ نے سمجھ کے دل میں اتار کے اس کے مفہوم کو پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ جو معبود ہونے کا درجہ ہے، یہ جو عظمت ہے، اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ عظمت صرف تجھے دیتا ہوں، تیرے علاوہ یہ عظمت، یہ مقام، یہ رفعت، یہ والا درجہ کسی اور کو نہیں دیتا اللہ، کیونکہ تو میرا خالق ہے، تو میرے پریشانیوں کو تو ہی حل کرنے والا ہے۔ اللہ میرے سارے مسائل کو جب حل کرنے والا تو، اللہ میرا رازق تو، اللہ میرا خالق تو، میرے ہر حوالے سے معاملات کو ٹھیک کرنے والا جب تو اللہ صرف تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو میرے بھائی الحمدللہ جب ہم اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں، اللہ جو تمام تعریفیں ہیں جو صرف تیری ہی تیری ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی وہ تعریفات نہیں ہیں۔ الحمد کے اندر ساری تعریفات نہیں، تمام تعریفات نہیں، بلکہ الحمد کے اندر وہ خاص قسم کی تعریفات ہیں جو صرف اللہ کی ہیں، وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ عالم الغیب ہونا، اولاد دینا، بندوں کو مارنا، زندہ کرنا، قیامت کو برپا کرنا، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، الحمدللہ اللہ یہ والی ساری کی ساری تعریفات تیری ہیں، تیرے علاوہ یہ والی تعریفات کسی اور کی نہیں ہیں۔ یہ والے وظائف اگر ہم دلوں میں اتار کے سمجھ کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رہ کے اگر ہم پڑھیں گے تو میرے بھائی بالکل یقینی بات ہے ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ والی روحانیت، وہ جذبات لازمی پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد نماز عید کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز عید 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں، وہ ایک زائد تکبیرات ہیں جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں، وہ زائد تکبیریں ان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی بندہ پہلی رکعت کے اندر شریک نہیں ہوا، وہ دوسری رکعت کے اندر آ کے شریک ہو گیا اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، لازمی بات ہے اس کی یہ 12 کی 12 تکبیریں جا چکی ہیں، دوسری رکعت کے اندر آ کے شریک ہوا، وہ رکعت اس نے پڑھ لی ہے۔ اب سلام کے بعد جو رکعت اس کی رہ گئی ہے وہ دوسری ہے، پہلی رکعت اس نے ادا کر لی، اب دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ اب کوئی بندہ سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی رکعت ادا کرے گا تو پہلے اپنی 5 تکبیریں کہے، اس کے بعد اپنی رکعت کو شروع کرے۔ اگر اسی طرح دونوں کی دونوں رکعتیں ہی رہ جاتی ہیں، یا ایک وہ بندہ ہے جس کو نماز کا موقع نہیں مل سکا، سفر میں ہے، کوئی بھی یا بیمار ہے، وہ گھر کے اندر ہے، تو گھر کے اندر اسی طرح 2 رکعتیں جس طرح میں نے بتایا ہے، پہلے تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں، 7 تکبیریں کہنے کے بعد اپنی اسی طرح نماز شروع کر لینی ہے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنے کے بعد بالکل اسی طرح جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں اپنی رکعت کا آغاز کر لینا ہے۔ اور اسی طرح نماز عید کے اندر ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب نماز ادا کر چکو تو نماز کے بعد جس رستے میں تم آئے ہو رستہ تبدیل کر کے جاؤ۔ اب یہ حکم ہے اسلام کا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اب اس میں حکمت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رستہ بدلو۔ میں یہاں ایک بات پہلے یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر ہمیں ایک بھی حکمت سمجھنا آئے، اگر ہمیں ایک بھی حکمت سمجھنا آئے کہ رستہ بدلنے کی حکمت کیا ہے، تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کا حکم ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آئے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اگرچہ علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، حکمت یہ ہے جتنے بازاروں کو بدل کے آپ اللہ کا نام ذکر کریں گے اور تکبیرات بلند کریں گے، وہ بازار، وہ گلیاں، وہ جگہیں روز قیامت میرے اور آپ کے بارے میں گواہیاں دیں گی، یا اللہ میرے اوپر اللہ اس نے تیرا ذکر کیا۔ اور جیسے جتنے رستے تبدیل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان لوگ ملیں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ فرق ہوتا ہے، یہ نمازی اس مسجد کے ہیں،
اور یہ اس کے ہیں، اس لیے ان کے درمیان باہمی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ہم اس مسجد کے نمازی ہیں، یہ ہمارے فلاں محلے کی مسجد ہے، اس کے خاص وہ بندے ہیں اور ہم اس مسجد کے خاص ہیں۔ اس لیے سال گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، نہ تو اس بیمار کا کبھی کو پتہ کیا گیا۔ یہ ہمارے اس طرح کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مختصر اعلان سماعت فرما لیں کہ ہماری اس مسجد کے اندر انشاءاللہ نماز عید ٹھیک 5:15 بجے، ٹھیک 5:15 بجے انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ پورے ٹائم پہ انشاءاللہ جو نماز ہے 5:15 انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔